الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تلخیص الاعراب سے اسم متمکن کی چھٹی، ساتویں، آٹھویں قسم اور ان کا اعراب پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: اسم متمکن کی چھٹی قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ مصنف علیہ رحمہ خود سوال کر رہے ہیں کہ اسم متمکن کی چھٹی قسم کیا ہے اور اس کا اعراب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جواب: اسماء ستہ مکبرہ موحدہ ہے، یعنی اسم متمکن کی چھٹی قسم اسماء ستہ مکبرہ موحدہ ہے۔ اسماء اسم کی جمع ہے، ستہ یعنی 6، مکبرہ یعنی جو مکبرہ ہوں، مصغرہ نہ ہوں، تصغیر نہ ہوں، تصغیر شدہ اسماء نہ ہوں، موحدہ یعنی واحد ہوں، تثنیہ یا جمع وغیرہ نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اسم متمکن کی چھٹی قسم اسماء ستہ مکبرہ موحدہ ہے، اور اس سے مراد کون سے 6 اسماء ہیں اب نیچے بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 ابن، ابن کا معنی ہے باپ۔ ٹھیک ہے، اس کے آخر سے واو حذف ہے، محذوف ہے، اصل میں ابون تھا۔ اس میں جو اکثر جو ہے نا، ان کا آخر، کسی کا آخر حذف ہے، اکثر کا آخر ہی حذف ہے۔ ٹھیک ہے، خیر اسے آپ آگے کتاب میں پڑھیں گے۔ ابن، ابن کا معنی ہے باپ۔ اخن، اخن کا معنی ہے بھائی۔ نمبر 3 میں ہے فمن، فمن کا معنی ہے منہ۔ نمبر 4 میں ہے حمن، حمن کا معنی ہے دیور۔ نمبر 5 میں ہے حنون، حنون کا معنی ہے شرمگاہ۔ نمبر 6 میں ہے ذو، ذو کا معنی ہے والا۔ ٹھیک ہے، یہ 6 اسماء اسماء ستہ مکبرہ موحدہ کہلاتے ہیں، اور یہ اسم متمکن کی چھٹی قسم ہے۔ دیکھیں یہ تمام اسماء ابن، اخن، فمن وغیرہ یہ مکبرہ ہیں، یعنی تصغیر شدہ نہیں ہیں، مصغرہ نہیں ہیں، اور سب واحد ہیں، تثنیہ یا جمع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اعراب بیان کر رہے ہیں۔ ان اسماء کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ آئے گا، جبکہ یہ اسماء مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ یا متکلم کا غیر ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی ان اسماء کا اعراب جو ہوگا اعراب بالحرف ہوگا، یعنی اعراب بالحروف ان اسماء میں آئیں گے۔ کبھی حالت رفعی میں واو کے ساتھ اعراب آئے گا تو یہ بھی حرف ہے، واو بھی حرف ہے، اور حالت نصبی میں الف کے ساتھ اعراب ہوگا، الف بھی حرف ہے۔ حالت جری میں یا کے ساتھ اعراب ہوگا تو یا بھی حرف ہے۔ تو ان کا اعراب جو ہوگا ان اسماء کا اعراب بالحروف ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن مطلقاً ان کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، واو کے ساتھ، یا حالت نصبی میں الف کے ساتھ، یا حالت جری میں یا کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ بتا رہے ہیں جبکہ یہ اسماء مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ یا متکلم کا غیر ہو۔ اگر یہ اسماء مضاف نہ ہوں بلکہ بغیر مضاف ہو کے استعمال ہوں تو اس وقت ان کا اعراب یہ نہیں ہوگا، ان کا اعراب کچھ اور ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر یہ اسماء مضاف تو ہوں لیکن یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تب بھی ان کا اعراب جو ابھی بیان کیا گیا یہ نہیں ہوگا، یعنی حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ اعراب دوسرا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ قید یاد رکھنا اچھی طرح کہ ان کا اعراب کب ہوگا؟ جبکہ یہ اسماء مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ یا متکلم کا غیر ہو، یعنی یا متکلم نہ ہو۔ دیکھیں اور ایک مرتبہ ان کا اعراب: ان اسماء کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ آئے گا، جبکہ یہ اسماء مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ یا متکلم کا غیر ہو، یعنی یا متکلم نہ ہو۔ اب مثال دے رہے ہیں، جیسے ارسل ابو زید اخاک الی ذی علم، اس کا معنی ہے بھیجا زید کے باپ نے تیرے بھائی کو ایک علم والے کے پاس۔ ٹھیک ہے، ارسل یعنی بھیجا، ابو زید زید کا باپ، اخاک تیرے بھائی کو، الی یعنی الی ذی علم علم والے کے پاس۔ تو یہاں پہ دیکھیں ابو زید یہ حالت رفعی میں ہے۔ ابو زید حالت رفعی میں کیوں ہے؟ کیونکہ
یہ فاعل واقع ہے ارسلہ فعل کا. آپ جانتے ہیں کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اسی وجہ سے ابو زیدین فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے. جب حالت رفعی میں ہے تو یہ اس کا اعراب جو ہے واو کے ساتھ ہے. ابو ہے، ابا یا ابی نہیں ہے بلکہ ابو، واو کے ساتھ ابو ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے اخا کا. اخا کا یہ بھی اسماء ستہ مکبرہ موحدہ میں سے ہے. تو اخا کا یہاں پہ الف کے ساتھ ہے. کیوں الف کے ساتھ ہے؟ کیونکہ یہ حالت نسبی میں ہے. اچھا، حالت نسبی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، یعنی زید کے باپ نے بھیجا. کس کو بھیجا؟ تیرے بھائی کو. تو اخا کا مفعول بھی ہے اور مفعول بھی منصوبات میں سے ہے، یعنی منصوب ہوتا ہے. تو کیونکہ ان اسماء کا جو اعراب ہے حالت نسبی میں وہ الف کے ساتھ ہے، ان اسماء کا اعراب حالت نسبی میں الف کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے اخا کا میں جو اعراب ہے الف کے ساتھ اعراب ہے. ٹھیک ہے، اخا کا الف کے ساتھ ہے. الی ذی علم، الی ذی علم میں الی حرف جار ہے اور ذی علم اس کا مجرور ہے، یعنی ذی علم جو ہے یہ حالت جدی میں ہے، مجرور ہے. اور کیونکہ یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے اور اسماء ستہ مکبرہ کی حالت جدی جو ہے یہ یا کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے ذی آیا، ذو یا ذا نہیں آیا بلکہ ذی علم. کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو اس مثال میں اس کی یعنی ان اسماء کی حالت رفعی اس پہ جو بھی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، حالت رفعی، نسبی اور جدی تینوں حالت استعمال کر دیے گئے. جیسے ارسلہ ابو زیدین اخاکا الی ذی علم، جیسا کہ تیرے زید کے باپ نے تیرے بھائی کو علم والے کے پاس بھیجا. اور جیسے دوسری مثال بتا رہے ہیں، اور جیسے ھذا فوکا افتح فاکا انظر الی فیکا. دیکھیں یہ تین مثال ہے، تینوں میں فو استعمال ہوا ہے، یعنی فمن میں جو فا میم جو ہے، فمن میں جو میم تھا اس کو ہٹا دیا گیا ہے، اس کو گرا دیا گیا ہے. کیونکہ فمون میں جب میم موجود ہوتا ہے اس وقت اس کا اعراب بالحرف نہیں ہوتا بلکہ اس کا اعراب دوسرا ہوتا ہے، اعراب بالحرکت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اس کا اعراب تھوڑا سا مختلف ہے، میم کے ساتھ یہ اعراب مستعمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہاں بیان کرتے ہیں اسے. جیسے ھذا فوکا، یہ تیرا منہ ہے، ھذا فوکا یہ تیرا منہ ہے. تو یہاں پہ دیکھیں فوکا یہ واو کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خبر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ خبر مرفوعات میں سے ہے، حالت رفعی میں ہوتی ہے. تو خبر کیونکہ فوکا جو ہے خبر ہے، خبر ہونے کی بنا سے مرفوع ہے، اور اسماء ستہ مکبرہ موحدہ کی حالت رفعی جو ہے واو کے ساتھ ہوتی ہے، اسی وجہ سے فوکا میں جو واو آیا ہے یعنی فوکا میں اعراب واو کے ساتھ ہے. جیسے ھذا فوکا یہ تیرا منہ ہے. افتح فاکا یہاں پہ الف کے ساتھ ہے کیونکہ فاکا مفعول بھی ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، اس لیے اس کا اعراب جو ہے الف کے ساتھ ہے. انظر ہے، انظر فعل ماضی، انظر الی فیکا میں تیرے منہ کی طرف دیکھتا ہوں، یعنی میں تیرے منہ کو دیکھتا ہوں. اس میں جو ہے نا فی کا یہ حالت جدی میں ہے کیونکہ الی حرف جار کا مدخول ہے یعنی مجرور ہے، اور حالت جدی میں ان اسماء کا اعراب ان اسماء فی کا جو ہے فمن سے بنا ہے، فمن کا میم گر گیا ہے تو اس کا اعراب حالت جدی میں کیونکہ یا کے ساتھ ہے اس لیے اس میں فی آیا، فو یا فا نہیں آیا. ٹھیک ہے، اور جیسے اذهب حمو کی ہما ہندن، اذهب حمو کی ہنا اذهب حمو کی ہما ہندن الی حمی فاطمہ، یعنی تیرے دیور ہندا کے دیور کو فاطمہ کے دیور کے پاس لے گیا. اذهب حمو کی ہما ہندن الی حمی فاطمہ، تیرا دیور ہندا کے دیور کو فاطمہ کے دیور کے پاس لے گیا. تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے ہمو کا یہ حالت رفعی میں ہے کیونکہ یہ فاعل ہے، وہی لے گیا، تیرا دیور لے گیا. ہمو کی اس وجہ سے یہ واو کے ساتھ استعمال ہوا ہے. ہما ہندن یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، کس کو لے گیا؟ ہندا کے دیور کو. تو ہما ہندن میں ہما ہندن جو ہے یہ مفعول بھی ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا اعراب الف کے ساتھ ہے. اور الی حمی فاطمہ، الی حمی فاطمہ میں جو حمی فاطمہ ہے یہ الی حرف جار کا مدخول ہے،
اور اسی وجہ سے اس کا اعراب جو ہے یا کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ حالت جدی میں ہے اور حالت جدی میں اس کا اعراب یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہدایت، فمون پر اعراب بالحرف اسی وقت آئے گا جبکہ اس لفظ سے میم الگ کر دی جائے۔ فمون میں جو میم ہے، جب میم کو ہٹا دیں گے، میم کو گرا دیں گے، میم کو الگ کر دیں گے، تب اس کا اعراب بالحرف ہوگا، ورنہ اعراب بالحرف نہیں ہوگا، اعراب بالحرکت ہوگا۔ سوال، اسم متمکن کی ساتویں قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ اسم متمکن کی ساتویں قسم کیا ہے اور اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب، ساتویں قسم تثنیہ ہے۔ اسم متمکن کی ساتویں قسم کیا ہے؟ تثنیہ ہے، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں یائے ساکن ما قبل فتحہ کے ساتھ آئے گا۔ اعراب کیا ہوگا؟ پہلے تو ساتویں قسم ہے تثنیہ، اسم متمکن کی ساتویں قسم کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفعی اور حالت رفعی میں الف کے ساتھ ہوگا، حالت نصبی اور جری ان دونوں حالتوں میں یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا، یعنی یا ساکن ما قبل فتحہ کے ساتھ ہوگا، ایسی یا جس سے پہلے فتحہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کا اعراب ہوگا۔ دونوں کا اعراب، حالت نصبی میں بھی اعراب ہوگا، حالت جری میں بھی یہی اعراب ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیں، جیسے قرأ الولدان الکتابین فی السنتین، اس کا معنی ہے پڑھا دو لڑکوں نے دو کتابیں 2 برس میں۔ تو یہاں پہ دیکھیں ولدانی، ولدانی بھی تثنیہ ہے، ولد کی تثنیہ ہے ولدانی، ولد کا معنی ایک لڑکا، ولدانی 2 لڑکے۔ قرأ کا فاعل کیونکہ ولدانی ہے، یعنی حالت رفعی میں ہے، کیونکہ فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے ولدانی کا اعراب جو ہے الف کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ تثنیہ ہے اور تثنیہ کی حالت رفعی الف کے ساتھ آتی ہے، اسی وجہ سے ولدانی الف کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ کتابینی، کتابینی میں یہ کتاب کی تثنیہ ہے، کتابوں کی تثنیہ کتابینی، تو اس کا اعراب یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے۔ دیکھیں کتابینی میں یا بیچ میں ساکن ہے، نون سے پہلے یا ساکن ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے، یعنی با پر فتحہ ہے۔ اس کا اعراب یا ما قبل مفتوح کے ساتھ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حالت نصبی میں ہے۔ کیوں حالت نصبی میں ہے؟ اس لیے کہ یہ مفعول بھی ہے، 2 لڑکوں نے کیا پڑھا؟ کتاب پڑھی نا، تو کتاب کیونکہ مفعول بھی ہے اور مفعول بھی حالت نصبی میں ہوتا ہے، اس لیے یہ حالت نصبی میں ہے، ٹھیک ہے۔ حالت نصبی میں ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب یا ما قبل فتحہ کے ساتھ ہے۔ اچھا، الی سنتین، یہ سنتن کی جمع ہے، الی سنتین، فی سنتین، فی سنتین، تو یہاں پہ سنتن جو ہے، سنتن کی تثنیہ ہے سنتین، سنتن یہ واحد ہے، سنتین اس کی تثنیہ ہے۔ اس کا اعراب بھی کیونکہ سنتین تثنیہ ہے اور یہ حالت جری میں ہے، فی کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ حالت جری میں ہے، اور تثنیہ کی حالت جری یا ما قبل فتحہ کے ساتھ آتی ہے، اسی وجہ سے اس کا اعراب یا ما قبل فتحہ کے ساتھ آیا۔ دیکھیں نون سے پہلے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے تا مفتوح ہے، تا پر فتحہ ہے، ٹھیک ہے۔ قرأ الولدان الکتابین فی سنتین، 2 لڑکوں نے 2 سال میں کتاب پڑھی، 2 کتاب پڑھی۔ سوال، اسم متمکن کی 8ویں قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ اسم متمکن کی 8ویں قسم کیا ہے، اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب، اثنانی و اثنتانی ہے، یعنی اسم متمکن کی 8ویں قسم اثنانی اور اثنتانی ہے۔ یہ 2 الفاظ جو ہیں اثنانی اور اثنتانی، یہ تثنیہ نہیں ہے، اگرچہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو تثنیہ کی طرح نظر آ رہے ہیں، تثنیہ کی طرح اگرچہ نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ لفظاً تثنیہ نہیں ہے، ان کا معنی تثنیہ کا معنی ہوتا ہے، یہ تثنیہ کا معنی تو دیتے ہیں لیکن لفظ کے اعتبار سے یہ تثنیہ نہیں ہے، اس لیے ان کا اعراب الگ سے بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا اعراب حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا ساکن ما قبل فتحہ کے ساتھ آئے گا، یعنی ان کا اعراب اثنانی اور اثنتانی کا اعراب وہی ہوگا جو تثنیہ کا اعراب ہوگا۔ الگ سے بیان کرنے کی وجہ کیا؟ کہ یہ تثنیہ نہیں ہے، اثنانی اور اثنتانی کیونکہ تثنیہ نہیں ہے اس لیے ان کو الگ سے بیان کیا گیا، ورنہ ان کا اعراب وہی ہوگا جو اعراب تثنیہ کا ہوگا، حالت رفعی میں الف کے ساتھ، نصبی اور جری میں یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ جیسے مثال دیکھیں، جیسے قرأ اثنانی من الطلبۃ، پڑھا طلبہ میں سے 2 نے، یہاں پہ دیکھیں قرأ اثنانی من الطلبۃ، یہاں پہ اثنانی فاعل بن رہا ہے، یعنی حالت رفعی میں ہے، اس لیے اس کا اعراب الف کے ساتھ ہے۔
اس کے بعد ہے رأیت اثنین من الرجالی، یعنی دیکھا میں نے مردوں میں سے دو کو، یعنی میں نے دو مردوں کو دیکھا۔ تو یہاں پہ دیکھیں اثنینی یہ حالت نسبی میں ہونے کی وجہ سے، کیونکہ میں نے کس کو دیکھا؟ دو مردوں کو دیکھا، تو یہاں پہ لفظ اثنینی جو ہے یہ مفعول بھی واقع ہے، یعنی حالت نسبی میں ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب یا ساکن ما قبل فتحہ کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کا اعراب حالت نسبی میں یا ساکن ما قبل فتحہ کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے رأیت اس کے بعد سلمت علی اثنین من العلماء، یعنی علماء میں سے دو کو میں نے سلام کیا، یعنی دو علماء کو میں نے سلام کیا۔ سلمت علی اثنین من العلماء، علماء میں سے دو کو میں نے سلام کیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں اثنین جو ہے یہ حالت جری میں ہے۔ کیوں جری میں ہے؟ کیونکہ اعلیٰ حرف جر داخل ہے، اعلیٰ حرف جر کا مدخول ہے، اعلیٰ حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ حالت جری میں ہے، اور اثنانی کی حالت جری جو ہے یہ یا ساکن ما قبل فتحہ کے ساتھ آتی ہے، اسی وجہ سے اس کا اعراب یا ساکن ما قبل فتحہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ سلمتو اثنینی میں دیکھیں نون سے پہلے یا ساکن ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے، تو الحاصل یہ کہ اثنانی اور اثنتانی ان دونوں کا اعراب وہی ہوگا جو تثنیہ کا اعراب ہوتا ہے۔ پھر الگ کیوں بیان کیا گیا؟ الگ اس لیے بیان کیا گیا کہ یہ اصل میں تثنیہ نہیں ہے، لفظ کے اعتبار سے تثنیہ نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے تثنیہ ہے۔ دو کا معنی تو دیتے ہیں لیکن حقیقتاً یہ تثنیہ نہیں ہے۔ تثنیہ کس طرح بناتے ہیں؟ آپ پڑھے ہوں گے شاعری سے پہلے صرف وغیرہ میں یا کسی اور میں، کہ واحد کے آخر میں الف نون یا یانون لگا کر تثنیہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اثنانی اور اثنتانی کا واحد کیا ہے؟ واحد کو ملے گا ہی نہیں آپ کو کہ آپ اس میں کچھ لگا کر کے تثنیہ بنائیں، اگرچہ بظاہر تثنیہ کی طرح دکھ رہا ہے، یہ تثنیہ نہیں ہے، نہ اثنانی تثنیہ ہے اور نہ ہی اثنتانی تثنیہ ہے، لیکن معنی میں کیونکہ یہ تثنیہ کا معنی دیتا ہے اس لیے اس کا اعراب بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اعراب تثنیہ کا جو اعراب ہے ان کا بھی وہی اعراب ہے، بس فرق اتنا ہے کہ تثنیہ تو تثنیہ ہوتا ہے اور یہ تثنیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، اور علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارے ان ویڈیوز کو اور اس چینل کے لنک کو خوب شیئر کریں، خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔